تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائی۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میلاد کے بارے میں، جو کچھ سوالات کیے جاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ میلاد آ گیا، اور کچھ کو جلن بھی ہوتی ہے، لائٹیں لگی۔ یار مال تو ان کا خرچ ہوا جو عاشق رسول ہیں، لیکن تکلیف پھر بھی ان لوگوں کو ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ علامہ صاحب موجود ہیں ہمارے پاس۔ میلاد پر کوئی قرآنی دلیل، لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے، کیا ہے یہ فلاں، یہ آپ قرآنی کوئی دلیل ہمیں بتائیں ان لوگوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ببرکت کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اس پر چاہیے کہ وہ خوشی منائیں، اس سے بہتر ہے کہ جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں رحمت کا ذکر کیا گیا ہے، اور خاص نہیں کیا گیا کہ کون سی رحمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں خالصاً رحمت کا ذکر ہے، کوئی بھی رحمت ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وہ رحمت بن کر آئے، ہم میلاد کیوں نہ منائیں۔ مولانا احمد یار خان نعیمی اپنی کتاب مواضع نعیمیہ میں لکھتے ہیں کہ ایک حکایت ہے ان کے اندر کہ ایک بادشاہ نے ایک لونڈی خریدی، اور وہ ان کے حسن و جمال پر فدا ہو گئے، ان کے عاشق ہو گئے۔ تو وہ لونڈی اچانک بیمار ہو گئی، تو وہ دوائی وغیرہ لیتے رہے، تو وہ شدید بیمار ہونا شروع ہو گئی لونڈی۔ تو بادشاہ کہتا ہے اگر یہ لونڈی مر گئی تو میرا جینا بھی بیکار ہے۔ تو وہ سویا تو اس کے خواب میں ایک شخص آیا، اس کو کہتا ہے کہ فلاں رستے پر ایک شخص آئے گا جو دل کا طبیب ہے، اور اس لونڈی کی لونڈی کی جو دوائی ہے وہی بس دے سکتا ہے۔ تو آپ کی جو رات تھی وہ بڑی مشکل سے گزری۔ جیسے ہی صبح ہوئی آپ اسی راستے پر چلے گئے، اور وہاں سے ایک آدمی آتا ہوا نمودار ہوا، تو آپ نے اس کو گھر لے کر آئے اور اس کی خاطر تواضع کی، اس کی خدمت کی۔ تو جب وہ طبیب لونڈی کے سرہانے کے قریب بیٹھا تو اس کا ہاتھ پکڑا، کہا یہ عشق کی مریض ہے۔ تو شخص کو بولا کہ تم ملکوں کے نام لینا شروع کرو۔ تو وہ ملکوں کے نام لیتا گیا، تو جب بخارے کا نام آیا تو لونڈی کی نبض حرکت میں آ گئی۔ تو اس نے کہا کہ بخارے میں جو شہر ہیں ان کا نام لو۔ تو اب وہ بخارے کے شہروں کا نام لیتا چلا گیا، تو ایک شہر آیا، اس کی جو نبض تھی وہ زیادہ حرکت میں آ گئی۔ تو اب وہ جو طبیب تھا وہ کہتا ہے کہ اب اس شہر کے محلوں کے نام لو۔ تو وہ جب محلوں کے نام لیتے گیا، فلاں محلے کا نام آیا، تو وہ پھر اس کی نبض جو ہے وہ زیادہ حرکت میں آئی۔ تو طبیب نے کہا رک جو، اب اس محلے میں جتنے بھی گھر ہیں سب کے نام لو۔ تو ایسا ایسا وہ سب گھروں کے نام لیتا گیا، اور جب ایک گھر کے نام کے قریب پہنچا تو اس کی نبض پھر حرکت میں آ گئی۔ کہا اب اس کے اندر جو آدمی ہیں اب ان کے نام لو۔ تو وہ باری باری سب آدمیوں کے نام لیتا گیا، تو ایک آدمی کا نام آیا تو اس پر اس کی آہ نکلی۔ تو مولانا احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ ایک عورت جس کا عشق بس دنیاوی ہی تھا، کہ جب اس کے محبوب کا نام لیا گیا تو اس کی نبض حرکت میں آ جاتی ہے، اور جب ہمارے نبی رحمت للعالمین بن کر آئے تو احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ جب ان کا نام لیا جائے یا ان کے میلاد کی بات آئے تو ہمارے دل بھی رقص کرنے چاہیے، ہمارا جسم بھی رقص کرنا چاہیے۔ تو ناظرین اس پر ایک خوبصورت شعر بھی ہے کہ ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا، کسی محبوب کے رخسار کے تل پر، مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر، مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر۔